اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، طلباء کرام و فضلاء کرام جو یہ کورس دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ کام جو کرنے جا رہے ہیں، کمپیوٹر کورس اور ٹیکنالوجی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کوشش ہے آپ سب جو ہے وہ طلباء فضلاء کرام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، اور بالکل جو ہے فری آف کاسٹ، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے لیے ہی فائدہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کورس کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچا دے، آسانی کا معاملہ فرمائے، اور ہم سب کو سیکھنے جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو چلتے ہیں ہمارے کورس کی طرف کہ ہمارے کورس جو ہے وہ کورس کا نام کیا ہے. تو یہ ہمارا بیچ 1 ہے، اور آن لائن ہماری کلاسز ہوں گی. کورس کا نام ہے ہمارا لرن کمپیوٹر اسکلز اینڈ اسٹارٹ ارننگ. تو انشاءاللہ العزیز یہ کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہوں گی، اور یہ جو آپ کو کورس پیش کیا جا رہا ہے وہ اقراء الفرقان آن لائن اکیڈمی کی طرف سے، اور اس میں جو ہے تعاون کرنے والے ہیں ایم آئی ٹیک سولوشن والے، اور اس کا جو ہے وہ یہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی معلومات حاصل کرنی چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ نمبر ہمارا درج ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. چلتے ہیں ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. اس میں ہم جو ہے دیکھیں گے کہ ہم اس کورس کے اندر کیا سیکھیں گے. اچھا، ہم اس کورس کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ اس کورس کو ایسا ڈیزائن کروں کہ جو ہے ہماری بیسک سے لے کے جو ہے نا وہ آگے تک ایڈوانس تک جو ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. تو سب سے پہلے میں نے جو ہے ایک کورس جو آؤٹ لائن بنائی ہے، اس کو ڈیزائن کیا ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ فنڈامنٹلز آف کمپیوٹرز، یعنی کمپیوٹر کی جو بنیادی معلومات ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائیں، کیونکہ ہمارے جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان لوگوں نے جو ہے وہ کمپیوٹر کے بارے میں کچھ جانا ہی نہیں ہے. تو وہ کمپیوٹر کیسے جو ہے وہ کھولیں گے، اس کو اسٹارٹ کریں گے، کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے، اور اس کی جو ہے وہ کم سے کم جو ہے ان کی معلومات ان کو ہونا ضروری ہے. رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو کور کرنے کے بعد ایم ایس آفس کی طرف جائیں گے، ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ میں انشاءاللہ. پھر گرافک ڈیزائننگ میں جائیں گے انشاءاللہ، جو اس کے جو ہے وہ ٹولز ہوں گے، جو سافٹ ویئرز ہوں گے انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے. اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی طرف پھر جائیں گے. بیسک اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم جو ہے ان کا پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، ویب سائٹ کریشن جو ورڈ پریس پہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس کورس کے اندر جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں. اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ میں اپنا انٹروڈکشن کراؤں، کہ ظاہری بات ہے بندہ جس سے سیکھ رہا ہے اس کا پتہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ کس سے سیکھ رہا ہے. تو الحمدللہ میرا نام جو ہے محمد عمران ہے. میری پیدائش اور ابتدائی تعلیم ضلع کشمور کنکوٹ میں ہے. پھر آگے کی تعلیم جو ہے وہ خیرپور اور سکھر میں ہے، اور اس وقت میں ہجرت کر کے کراچی میں فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہوں، اور الحمدللہ آن لائن کام کر کے اپنی گھر میں جو ہے وہ روزی روٹی کما رہا ہوں. الحمدللہ میری تعلیم جو ہے وہ یہ ہے حفظ القرآن اور اجازہ بروایہ حفص بن عاصم بن نجود الکوفی ہے. اس کے بعد شہادۃ العالمیہ میری وفاق المدارس سے ہے. ایم اے اسلامک کلچر شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی سے ہے. عربک ٹیچر ٹریننگ کورس میں نے کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے.
اور 1 سال ڈپلوما انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی کمپیوٹر کے اندر میں نے ایس بی ٹیک جو ہے وہ اس سے کیا ہے، کراچی یعنی بورڈ سے 3 ماہ. پھر اس کے بعد میں نے انگلش لینگویج شارٹ کورس بھی کیا ہے. اور میری انشاءاللہ مزید خواہش یہ ہے کہ میں انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں تخصص فی الفقہ ایم فل پی ایچ ڈی اور آئلٹس جو ہے وہ کروں گا. اچھا، میرا کام اور پیشہ تجربہ کیا رہا ہے؟ میں نے الحمدللہ جیسے میری 2016 میں فراغت ہوئی تو الحمدللہ مجھے اسی ادارے کے اندر جامعہ دار الفرقان اللہ والی مسجد بندر روڈ سکھر میں میری جو ہے وہ 10 سال فضیلت ہوئی تھی. دورہ حدیث میں نے وہاں پہ مکمل کیا تھا سکھر کے اندر. پھر اسی مدرسے میں جو ہے انہوں نے جو ہے مجھے وہاں پہ بطور مدرس رکھ لیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا ایک اسکول تھا الفاروق اسکول سکھر، اس میں میں نے بطور سپروائزر کوآرڈینیٹر جو ہے تقریباً 6 سال تک کام کیا. پھر 3 سال تقریباً بطور امام باب رحمت مسجد سکھر میں کام کیا. اور پھر اس کے بعد میں نے کراچی کا رخ کیا 6 سال بعد سکھر میں گزارنے کے بعد، یہ ایکسپیرینس کرنے کے بعد. پھر میں نے کراچی کے اندر رخ کیا. کراچی سے پھر میں الحمدللہ 1 سال جو ہے وہ عمان ملک سے باہر چلا گیا بطور مدرس، وہاں پہ رہا دارالقرآن سرارہ عمان میں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری جو ہے روزی مقدر کر لی. پھر میں واپس آ گیا پاکستان. کچھ وہاں مسائل ہوئے. الحمدللہ میں نے 16 سال جو ہے وہ تراویح پڑھائی ہے الحمدللہ مساجد، مختلف مساجد میں. 1 سال مجھے عمان میں بھی نصیب ہوا، وہاں پہ میں نے پڑھائی. اور اب میں یہاں پہ ہوں کراچی میں. معذرت چاہتا ہوں میری تھوڑی آواز صحیح نہیں. کلاس میں اس لیے بھی تاخیر ہوئی. اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ میری کمپیوٹر کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ تقریباً 12-13 سال سے ہے. درجہ رابعہ کے اندر جب میں تھا تو میں نے پہلا جو ہے وہ پینٹیم 4 لیا تھا. اس سے پہلے بھی میں نے جو ہے وہ پینٹیم 2 سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اسٹارٹ کیا تھا کمپیوٹر. میرا شوق تھا بس. تو چلتے چلتے جو ہے وہ 12-13 سال تقریباً ہو گئے کمپیوٹر کی فیلڈ میں سیکھتے ہوئے. اور 8 سال الحمدللہ میں جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کے طور پر کام کر رہا ہوں، جس میں الحمدللہ بہت سارے میں نے کمپنیوں کے ساتھ، بہت ساری انڈسٹریز کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے. آج کا جو ہمارا پہلا جو ہے وہ لیسن ہوگا کمپیوٹر کی بنیادی معلومات کے متعلق. جو فنڈامنٹل آف کمپیوٹر ہیں اس میں ہم کن کن ٹاپکس کو جو ہے وہ کور کریں گے. نمبر 1 ٹاپک ہوگا واٹ از اے کمپیوٹر، کمپیوٹر کیا ہے. اس کے بعد فنکشنز آف کمپیوٹر، کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے. کوئک ریویوز آف کمپیوٹر ہسٹری، یعنی کمپیوٹر کی جو تاریخ ہے اس کا ہم مختصر جائزہ لیں گے. ہم زیادہ ڈیپلی اس کو جو ہے وہ اسٹڈی نہیں کریں گے کہ بہت زیادہ اندر جا کے جو ہے اس پورے نہیں، ہمیں زیادہ جہاں تک معلومات ہوگی ہم انشاءاللہ اس کو وہاں تک کور کریں گے بس. اس کے بعد جو کمپیوٹر کی جنریشنز ہیں ان کا بھی مختصر جو ہے ہم تعارف پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ کمپوننٹس آف کمپیوٹر، کمپیوٹر کے اجزاء، ٹائپس آف کمپیوٹر، کمپیوٹر کی اقسام میں کتنی ہیں، امپورٹنس آف کمپیوٹر اسکوپ، یہ اہم بات ہے. یعنی کمپیوٹر کی اہمیت اور اس کا اسکوپ کیا ہے یہ تو آپ بالکل جانتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ جائیں گے، آگے جائیں گے، ونڈوز انسٹالیشن کریں گے، ہم سیکھیں گے کیونکہ سارا کمپیوٹر جو ہے وہ اسی پہ جو ہے وہ رن کر رہا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم پہ. اس کے بعد ڈرائیورز ہوتے ہیں، سافٹ ویئر انسٹالیشن ہوتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اور اس کے بعد جو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا ہم ایک اوور ویو لیں گے، اس کی جو جنرل سیٹنگز وغیرہ ہیں ہم ان کو دیکھیں گے. تو اس سلائیڈ میں الحمدللہ یہ جو ہے چیزیں میں نے کور کی ہیں. یہ مجھے کورس ڈیزائن کرنے میں، آؤٹ لائن بنانے میں ٹائم لگا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ انگلش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اردو میں بھی جو ہے چیزیں لکھیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح طرح سمجھ میں آئے. آج کا جو یہ ٹاپک ہے ہم اس کو کور کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، آگے کلاسز ہوں گی. یہ تو اچھا اوپر والی جو تھی ان میں آپ کو بس صرف انٹروڈکشن ہی تھا. مین جو کام چیز ہے آج وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کمپیوٹر کے بارے میں پڑھیں گے کہ کمپیوٹر کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے. تو کمپیوٹر کی ڈیفینیشن جو پڑھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اس کا مختصر یہ ہے کہ کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس
that process data to perform tasks like calculation, storage and communication. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके मुख्तलिफ काम अंजाम देता है, जैसे कि हिसाब ज़ख़ीरा करना और कम्युनिकेशन। अब इस डेफिनेशन के अंदर आपने जो है वो कुछ अल्फाज देखे कि मसलन ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि यानी ये बिजली पे चलने वाला जो है एक किस्म का एक आला है, औजार है, ठीक है। यानी बिजली ना हो बैटरी पे भी चलता है, फिर चार्ज होता है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ हो गई। क्योंकि ये हम जो कंप्यूटर ज़माना जो चल रहा है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिकल एरा, ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉनिकल एरा कहते हैं उसको। हम कंप्यूटर के ज़मानों को पढ़ेंगे कि कौन से थे उसमें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये कि ये प्रोसेस करता है डेटा को। अब डेटा को प्रोसेस करता है यानी ये वर्ड है। आपको ये चंद चीज़ें जो है ना ये इस्तिलाहात समझनी होगी। डेटा क्या होता है? डेटा जो आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है, जो भी आपका मवाद पड़ा हुआ है, चाहे वो पिक्चर्स के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो या डॉक्यूमेंट के जो है वो फॉर्म में हो, ये सारा डेटा कहलाता है, ठीक है। और तो इसको डेटा को जो है वो प्रोसेस करता है, उसके बाद जो है वो जो इसको काम दिए जाते हैं उनको पूरा करता है। जैसे कंप्यूटर का काम है कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन मेन ही मकसद था पहले जब कंप्यूटर जो है ना ईजाद किया गया ना, उसका मकसद यही था कि इससे जो है कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स इसके होती हैं, जो आम इंसान के बस के से बाहर है, या उसको आसान करना है, तो उसके लिए। क्योंकि कंप्यूटर जो है ना ये लैटिन वर्ड है और कंप्यूट से निकला हुआ है, जिसकी माना कैलकुलेट करना। उसके बाद इसमें स्टोरेज भी है और कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से बातचीत गुफ्तगू करना, जैसे आजकल ये हो गया। अच्छा, कंप्यूटर जो है ना वो दर्ज मराहिल में काम करता है। नंबर 1 इनपुट। इनपुट का मतलब ये कि माउस या कीबोर्ड के ज़रिए आप कोई भी जो है इसको टाइप करते हैं, कुछ डालते हैं, कुछ जो है वो काम करते हैं, ये हमारा इनपुट कहलाता है। जब हम जैसे ही कंप्यूटर या जो है वो कीबोर्ड के ज़रिए जो हम कुछ इनपुट करते हैं, तो उसके बाद ये प्रोसेस यानी उस पर अमल करता है। उसके लिए इसके अंदर जो है वो एक CPU जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जो मेन अहम पार्ट है कंप्यूटर का, उसके अंदर वो डेटा जाती है, उसके वो प्रोसेस जो है वो करना शुरू करता है उन तमाम चीज़ों से मिलके। उसके बाद जो है ये इसकी जो है वो उसके बाद ये प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट यहाँ पे नहीं आया, अच्छा हाँ, स्टोरेज भी होती है, वो जमा होता है। आखिर में हमें फाइनल जो है वो इसका आउटपुट नतीजा निकलता है, यानी मॉनिटर पे या LCD पे जो है वो ज़ाहिर होता है। इसका एक जो है वो फंक्शन जो है वो कंट्रोल भी है, तमाम कामों को मुनज़्ज़म करता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ ली और उसके अंदर जो अल्फाज आए हमने उन अल्फाज को भी समझा, ठीक है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आगे का जो क्लास है इंशाअल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا